ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو عرفان سے متاثر ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ تو پہلے تو اس کی ذرا وضاحت کریں، پھر اس کے بعد میں کچھ ایک دو سوالات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، جس پہ اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ ملا صدرہ کے یہ جو نظریات ہیں یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور طریقت کے بھی خلاف دیکھیں اس شریعت حقیقت اور طریقت اور حقیقت کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ بعض جو منحرف صوفی ہیں انہوں نے اس کے اندر مدد کی ہے مخالفین فلسفہ کی، کہ جو وہ سمجھتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا آپ نے شریعت سے کرنی ہے، پھر آپ طریقت کا راستہ انتخاب کریں گے اور پھر حقیقت پر پہنچ جائیں گے، وہاں پھر شریعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب چونکہ آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آ جائے پھر عبادت کی عبادت ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط تفسیر اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی عرفاء ہیں وہ جناب ملا صدرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، شریعت جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے سیر و سلوک کی، طریقت کی بنیاد ہے۔ اگر شریعت سے آپ دور ہو گئے، آپ اصلاً تہذیب نفس کر ہی نہیں پائیں گے۔ جو مطلوب حق ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے، وہ بغیر شریعت کے آخری دم تک اس پر ملتزم رہتے ہوئے آپ اگر اس کو چھوڑ دیں، ملتزم نہ رہیں اس کے اوپر، تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جس حقیقت تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ شریعت ایک بنیاد ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ شریعت وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر وہ طریقت اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یعنی میری تعبیر ہے، اب اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور ایک اچھی تعبیر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، عام فہم کرنے کے لیے میں نے یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ شریعت سے الگ ہو کر آپ کو کوئی عارف نہیں ملے گا معتبر۔ مثلا امام خمینی جو ہیں وہ عارف بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں، حقیقت اس کا شریعت، طریقت اور حقیقت والے نظریے کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ جناب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کہ اب میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، مجھے اب نماز پڑھنے کی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخری وقت جب تھا، ان کی تو ویڈیو موجود ہے کہ طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی، لیکن لیٹ کر جو ہے وہ سجدہ اور نماز جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض نظریات جو نسبت دے دیے جاتے ہیں وہ ہم ان علماء کی زندگیاں دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ یہ نظریے غلط تبیین ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ نظریہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے بیان کیا گیا۔ یعنی اکثر اشکالات اس کا مطلب ہے جو منحرف صوفیاء کے اوپر ہاں، ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور عرفان ایک ہی چیز ہے، اس وجہ سے وہ اشکالات پھر عرفان کے اوپر بھی وارد وہ آتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، شباہتیں تو پائی جاتی ہیں نا، بالآخر جو منحرف صوفی ہیں وہ انہی کے اندر سے تو نکلے ہیں، درست ہے۔ اب شباہتیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی مثلا اسی متفقہ بعض نظریات مانتے ہیں، بعض رسومات غلط نکال دی ہیں انہوں نے آ کر، درست ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے وہ تفقیق تو کر نہیں پاتے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر لے لیں، ہم اگر اس کی کاربردی ایک پریکٹیکل مثال اگر لینا چاہیں، وہ کیا ہوتا ہے، مثلا ہمارے بعض روحانی صنف سے، علماء کی طرف سے اگر بعض غلط افراد نکل آتے ہیں تو عوام کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے یعنی کلی طور پر ایک نسبت دے دی جاتی ہے۔ تو عرفان کے بارے میں بھی اور اس نظریے کے بارے میں بھی اسی طریقے سے تھوڑا افراط ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے کہ بعض غلط لوگ کہ جو عرفان کو صحیح سمجھ نہ سکے اور انحراف کا شکار ہو گئے، ان کو بنیاد بنا کر آپ جو حقیقی نظریات ہیں، معتبر علماء ہیں، ان کے خلاف بھی آپ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں، اور پھر عجیب عجیب سے نظریات سامنے آتے ہیں، انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے کہ آپ بندہ کیا جواب دے اس میں۔